صبر کی حقیقت۔ انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی صبر وہی ہے جو چوٹ یا صدمے کے آغاز پر ہو، یعنی جس وقت چوٹ لگی ہو اس وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہی صبر ہوتا ہے۔ اس وقت چیخنا، واویلا مچانا اور پھر بعد میں جب آنسو خشک ہو جائیں پھر کہنا میں نے صبر کر لیا، تو یہ صبر نہیں ہوتا، بلکہ صبر آغاز میں ہی ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو غلط کام سے، نیگیٹو ریئیکشن سے، ناراض ہونے سے روک لینا، زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا، اور اعضاء کو اضطراب یا بے چینی سے روک لینا، یعنی جیسے غصے میں آ کے پاؤں مارنے لگتے انسان، یا دروازے پٹکنے لگتے ہیں، یا بال نوچنے لگتے ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ انسان کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب کوئی تکلیف دہ خبر اس کو پہلی دفعہ پہنچتی، تو اسی وقت انسان کو صبر کی نیت کر لینی چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ جو بے صبرا انسان ہوتا ہے وہ غم کی خبر سن کے چیخ پکار شروع کر دیتا ہے، زور زور سے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے وہ وقت بڑا ہی کروشل ہوتا ہے، اس وقت اچھی طرح بہیو کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہی صبر ہوتا ہے۔ اور جو شخص صدمے کے آغاز میں بری خبر پہنچنے کے وقت صبر کر لیتا ہے وہ بعد کی زندگی میں بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن جو آغاز میں صبر نہیں کرتا اس سے پھر بعد میں بھی صبر نہیں ہوتا۔ تو مصیبت پہنچنے پر مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، پھر بھی اللہ کا ہی شکر ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے، اور خاص طور پر یہ پڑھنا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ نعمت پر شکر اور تکلیف پر صبر۔ تیسری چیز، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے، اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تیرا فیصلہ میں نے قبول کر لیا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو جو کچھ دے رہا ہوتا ہے وہ اس میں سے اس کا امتحان لیتا ہے، یعنی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں نا ان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اللہ اسے اس میں برکت اور وسعت دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم تمنا کرتے ہیں ہمیں وہ ملے، لیکن جب وہ ملتی ہیں تو ساتھ ہی ہم تنگ بھی ہونے لگتے ہیں۔ مثلا ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بچے سے نوازے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خوشی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن بچے کا رونا دھونا اور راتوں کو جگانا اور بہت بے چین کرنا ماں کو اس کے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، زبان سے شکوہ نہیں، دل سے اللہ کے فیصلے و تقدیر پہ راضی۔ پھر اسی طرح جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی۔ تو نعمتوں میں برکت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ پھر چوتھی چیز صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو شخص جزا فضا کرتا ہے تو اس کے لیے جزا فضا ہی ہے، پھر وہ روتے ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ جو صبر کر لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا دل تھام لیتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنا وقت رونے دھونے میں نہیں گزارتا، وہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگ جاتا ہے، اور وہ چیز اس کے غم کو بھی بھلا دیتی۔ اور جو شخص صرف غم کرتا رہتا ہے پھر وہ اسی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دل سے شکر نکلنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ خوبصورت صبر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم آزمائش میں مبتلا ہو اور تمہارا دل الحمدللہ کہتا ہو، یعنی بظاہر تکلیف ہے لیکن دل سے تم الحمدللہ کہہ رہے ہو۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پین ہو رہی ہوتی تو وہ اپنے اوپر غور کرے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ کسی کو بخار ہو گیا ہے، آپ کے پیسے گم ہو گئے ہیں، آپ کو امی ابا یاد آ رہے ہیں، کوئی بھی چیز جس سے آپ کو رونا آ رہا ہو، لیکن زبان سے الحمدللہ اللہ میں راضی ہوں، اور پھر یہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے، ایسے سب مواقع پر انسان دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور کہے اس میں بھی خیر ہے، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا کرے گا۔ اور کسی بھی ناپسندیدہ صورتحال کے پیش آنے پر یہ تو لازم ہوتا ہے کہ گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں لکھی جانے لگتی ہیں۔ پرابلم اپنی جگہ ہے، لیکن جو آخرت کا اجر ہے وہ تو ملنا ہی شروع ہو جاتا ہے اگر انسان
صبر سے کام لیتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے، خیر کے کلمات زبان سے نکلیں. مثلا اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت بھی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی جملہ نہ نکلے. ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آپ نے ان کو بند کر دیا. پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے، روح کو دیکھ رہی ہوتی. تو جب ان کو آپ نے بتایا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا اپنے آپ پر خیری کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ بیمار ہو گئے یا بچہ بیمار ہو گیا، کوئی بیماری چھوٹی موٹی نظر آ رہی ہے، برے لفظ زبان سے نہیں نکالنے، اچھی بات زبان سے نکالیں. انتہائی تکلیف دہ حالت میں بھی پازیٹو رہنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اس صبر اور اس شکر اور اس رضا اور اس اللہ کی حمد و ثنا پر آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ صبر کے ساتھ مدد مانگنی چاہیے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دے، اس بیماری کو دور کر دے، اس مالی مصیبت کا کوئی ہمیں بہترین صلہ عطا کر دے. تو ایسے صبر کرنے والوں کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے کہ وہ متقی لوگ ہیں. افضل ایمان صبر اور نرمی ہی ہے، جنت میں داخلے کا میزان ہے، یعنی صابرین کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر سب سے بہتر اور وسیع نعمت ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے، اور بے صبری جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فساق کون؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں بہنیں بیویاں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. تو ہم نے اپنے اندر یہ دو چیزیں لانی، نعمت ملنے پر شکر اور تکلیف آنے پر صبر.